الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کی طرح تحریر خیال نہیں کرتے. پھر اس کے بعد دوستوں بھائیوں کی طرح نہیں رہتے، دشمنوں کی طرح رہتے. پھر دشمنوں کی طرح رہتے، ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، ملنا بھی نہیں چاہتے. دین نے تو یہ کہا تھا کہ معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. تحریر، دستاویزات، ہر ایک کی حقوق کی وضاحت، کس کا کتنا حق ہے، کون کس حیثیت سے کس کاروبار میں. محبتوں کو فروغ دینے کے لیے آیا تھا، لیکن بحیثیت مسلمان اس عظیم نعمت کی قدر کتنی ہوئی ہے جسے اللہ کریم کہہ رہے ہیں نعمتی، میری بہت بڑھیا نعمت ہے یہ.
یوں تو اللہ نے مادی لحاظ سے مجھ اور آپ کو انگنت نعمتیں دی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ میری نعمت ہے۔ لیکن جب بات دین کی آئی، اتممت علیکم نعمتی، یہ میری نعمت ہے، یہ میرا انعام ہے۔ اتنی بڑی دولت آئی تھی جس سے مسائل سے نجات تھی، مشکلات کا حل تھا، عزت کے اور سعادت کے راستے تھے، اور رشتوں کی مٹھاس اور پیار اور محبت تھی۔ کہاں ہے؟ دنیا کی جن قوموں کے ہاں باپ بیٹے کا رشتہ کمزور ہو گیا، میاں بیوی کا رشتہ کمزور ہو گیا، بہن بھائی کا رشتہ کمزور ہو گیا، جن کے ہاں گھریلو زندگی خاندانی سسٹم نام کی چیز کوئی نہ رہی، وہ بد نصیب لوگ ہیں، ان کے پاس دین نہیں تھا جو یہ سب چیزیں ان کے اندر محبتوں کو فروغ دیتا۔ لیکن ہم نے تو نہ قدری کی ہے، اور ہم نے اپنے گھروں سے خود دین نکالا ہے، اپنے بچے بچیوں کو خود دین سے دور رکھا ہے، تو آج ہمارے گھر بھی سکون اور محبتوں سے خالی ہو گئے۔ وہ تو بد نصیب لوگ تھے، وہ تو کتے پالتے ہیں کہ وفا زیادہ ہے، بچوں میں وفا نہیں، بچے نہیں پیدا کرتے، کتے پالتے ہیں کہ بچوں میں وفا نہیں، کتوں میں وفا ہے۔ یہ تو مسلمان تھے کہ بوڑھا باپ ہوتا وہ اپنے بیٹے کی خدمت سے محروم نہ ہوا کرتا تھا، بیٹا معذور پیدا ہوتا تھا، ساری زندگی ماں باپ کی شفقتیں اسے نصیب ہوتی تھی۔ باپ بوڑھا ہو جاتا تھا بے سر و سامانی کی عالم میں، لیکن اسے اپنے بے اولاد کی خدمت عظمت نصیب ہوا کرتی تھی۔ بیوی کا چہرہ کا جغرافیہ بدل جایا کرتا تھا، بسترے پہ پڑ جاتی تھی، لیکن اسے اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا نصیب ہوتی تھی۔ شوہر کا کاروبار ختم ہو جایا کرتا تھا، لیکن بیوی کے دل سے اس کی قدر اور احترام نہیں جایا کرتی تھی۔ اب تو کاروبار بیٹھتا ہے تو گھر ہی بیٹھ جاتا ہے، اب تو پیسے کم ہوتے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بلائیں، یہ وبائیں، یہ مصیبتیں تو کفار کی سوسائٹی کی تھی، مسلمانوں کیا اس کا تصور نہیں تھا؟ یہاں تو یہ تصور تھا کہ بوڑھا باپ ہے، معذور ہو گیا ہے، محتاج ہو گیا ہے، اسے اپنی اولاد کی شفقت، احترام، خدمت نصیب ہے۔ بیٹا پیدا ہی معذور ہوا ہے، ساری زندگی ماں باپ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ بیوی کسی مصیبت کا شکار ہو گئی، بیماری آ گئی، لیکن شوہر کی توجہ سے محروم نہ ہوئی، شوہر کی آنکھوں کی وفا سے محروم نہ ہوئی۔ شوہر کی زندگی میں کاروباری حالات آئے، کہاں تھا اور کہاں گیا، لیکن بیوی کے دل میں اس کی قدر نہیں ختم ہوئی۔ لیکن وہ دولت ہی نہ رہی جس سے یہ سارا زندگی کا حسن موجود تھا۔ یہ خوبصورت پھول، یہ میٹھا پھل تو صرف دین کے درخت پہ آیا کرتا تھا، وہ تو میں نے کاٹ دیا، اس کی جڑیں تو کھوکھلی ہو گئیں، اسے تو کبھی میں نے غذا ہی نہیں دی، تو پھر پھل کہاں کا، کہاں سے محبتوں کے پھول کھلیں گے؟ مسائل در مسائل، پریشانی در پریشانی۔ جس دولت سے زندگی کے مسائل کا حل تھا، پریشانیوں سے نجات تھی، سکون کی مٹھاس تھی، رشتوں کی محبتیں تھی، میں نے تو اسی کی نہ قدری کی ہے، اپنی اولاد کو اس دین سے قریب ہی نہ آنے دیا، ہوا ہی نہ لگنے دی۔ نادانوں کی طرح ہم سمجھ بیٹھے کہ پیسوں سے بچوں کی زندگی بنے گی، ڈگریوں سے زندگی بنے گی، کاروباروں سے زندگی بنے گی۔ بنا لو میاں،
اگر اس سے زندگیاں بنتی تو آج جاپان دنیا میں خودکشیوں پہ دوسرے نمبر پہ نہ ہوتا. کہاں ہے اس کی معیشت کھڑی ہوئی ہے؟ زندگی تو بھائی دین سے ہوا کرتی تھی، دین کی نعمت سے زندگیاں بنا کرتی تھی. بہت دور کیا اپنے بچوں کو، بہت دور رکھا اپنے بچیوں کو، اپنے گھروں کو اس دولت سے خالی رکھا. نحوست آئی، پکڑ آئی، اللہ نے ری ایکشن دکھایا، گھروں کا سکون گیا، رشتوں کی محبتیں گئی. مسلمانوں میں نہیں مایوسیاں ہوا کرتے تھے. ڈپریس یہ مسلمانوں کے امراض نہیں تھے، یہ کفار کی سوسائٹیوں کی گندگیاں تھی. مسلمانوں میں تو شکر تھا، مسلمانوں میں تو صبر تھا، مسلمانوں میں تو تحمل اور برداشت تھا، مسلمانوں کے اندر تو حوصلہ تھا. یہ بیماریاں مسلمانوں کی نہیں تھیں، لیکن جب گندگیاں غیروں کی آئیں تو بیماریاں بھی ان کی آئیں. مسلمانوں میں یہ ڈپریشن نہیں ہوا کرتا تھا. کوئی اجنبی آدمی آپ کے پیٹ میں چھرا گھونپے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور یہی ڈاکٹر آپ کے سینے سے آپ کا دل نکال دے تو آپ کہتے ہیں مسیحا ہے. ڈاکٹر سینہ چاک کر دے، دل نکال دے تو کہتے ہیں مسیحا ہے. جانتا ہے نا، اسے پہچانتا ہے، اس کی حکمت سے واقف ہے، اس کے علم سے واقف ہے، اس کی خیرخواہی سے واقف ہے. ارے میرے عزیزو، زندگی میں ناگواریاں آیا کرتی ہے، لیکن اگر دین سے اللہ کی پہچان ہو جاتی تو کہتا اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ رحیم ہے، ماں اور باپ سے زیادہ مہربان ہے. ڈپریشن میں نہ جاتا، حوصلہ بڑھ جاتا. ڈاکٹر کا تو شکریہ بھی ادا کرتا ہے، مسیحا بھی سمجھتا ہے، قدر بھی کرتا ہے، حالانکہ سینہ چاک کر دیا، ٹانگ کی انگلی کاٹ دی، لیکن کہتا مسیحا ہے، جانتا جو ہے. تو مسلمان نہیں ڈپریشن میں، مایوسیوں میں دھکیلا جایا کرتا تھا، نہیں جایا کرتا تھا. یہ تو حوصلے کے ساتھ زندگی گزارتا تھا کہ رب ہے، رب رحیم حکیم علیم. حوصلہ بڑھتا تھا، لیکن وہ چیز ہی زندگی میں نہ رہی جس سے مسلمانوں کو حوصلہ ملتا تھا، جس سے مسلمانوں کو توانائی اور طاقت ملتی تھی، جس سے مسلمانوں کی زندگی میں صبر شکر آیا کرتا تھا. ہر آدمی کی زندگی پچھلے 30-40 سال کے مقابلے میں معاشی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، نعمتوں کے لحاظ سے بہت بہتر ہے. 20-30 سال کے مقابلے میں کوئی بھی اپنی آمدنی کا اندازہ لگا لے، کوئی بھی اپنے گھر کا سامان دیکھ لے، کوئی اپنی زندگی کی سہولیات دیکھ لے. 20-30 کے مقابلے میں بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی. ہاں، کم کیا ہوئی ہے؟ شکر کم ہو گیا، ناشکری بڑھ گئی، ناشکری بڑھ گئی ہے، شکر چلا گیا ہے، بے صبری آ گئی ہے. اور اس ناشکری اور بے صبری کا نتیجہ ہزاروں نعمتیں ہیں، لطف اندوز نہیں ہو رہا، مزے نہیں لے رہا، فائدہ نہیں اٹھا رہا. ناشکری ہے. ہاں میرے عزیزو، جہاں دین چلا جاتا ہے اولادیں ماں باپ کی شکر گزار نہیں رہتی، بیویاں شوہر کی شکر گزار نہیں رہتی، مرد شوہر بیویوں کے قدردان نہیں رہتے، بہن بھائیوں کے رشتوں کی مٹھاس نہیں رہا کرتی. یہ سارا انسانیت کا حسن صرف دین سے وابستہ، صرف دین سے وابستہ تھا، قدر نہیں تھی. ایسی عظیم دولت اللہ نے دی ہے، آج مسلمانوں کے ہاں بھی اس کی قدر نہیں ہے. کیا دولت ہے، جھونپڑی ہو یا کوٹھی، انسانیت کی آبرو دین سے ہے، انسانیت کی آبرو دین سے ہے. دین چلا جائے انسانیت رخصت ہو جاتی، انسان نما رہتا ہے، انسانی قدریں نہیں رہتی.
جانوروں کی طرح زندگی ہوتی ہے، حرص و ہوس ہے، کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کا لحاظ ہی نہیں ہے. یہ سارا زندگی کا حسن دین سے ہے. تو دین بڑی دولت ہے. میرے عزیزو، اپنے بچوں کو ماحول دیجئے، اپنے بیٹیوں کی تربیت دین میں کیجئے، اپنے گھروں میں دین کو فروغ دیجئے. آخرت دور کی بات ہے، غیب کا سودا ہے، غیب کا سودا ہے. یہ دنیا بھی دنیا اچھی نہیں رہے گی، یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی نہیں رہے گی. پیسوں کو نہ دیکھیے، نا اسٹیٹس کو نہ دیکھیے. پیسوں سے بیوی کے لیے حسن، بیوی کے لیے ہیرا لا سکتے ہیں آپ، لیکن بیوی کے دل میں شوہر کی قدر پیسوں سے نہیں آتی. پیسوں سے وہ عورت حسن نکھار سکتی ہے، لیکن شوہر کی آنکھوں میں وفا پیسوں سے نہیں آتی. پیسوں سے آپ تحفے تحائف موٹے تازے لا سکتے ہیں، لیکن دلوں میں الفت اور محبت پیسوں سے نہیں آتی. پیسوں سے آپ بیٹے کو گاڑی اچھی دلا سکتے ہیں، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت احترام پیسوں سے نہیں آتا. پیسوں سے باپ کی تجوریاں بیٹا بھر سکتا ہے، لیکن اسے اپنے باپ کی شفقت مل جائے، یہ پیسوں سے نہیں ہوتی. پیسوں سے گھر کی دہلیز بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اس گھر میں محبتوں کے پھول کھلے، یہ پیسوں سے نہیں ہوتی. پیسوں سے ڈرائنگ روم اچھا بن سکتا ہے، فرنیچر اچھا بن سکتا ہے، پلنگ اچھا آ سکتا ہے، میٹھی نیند نہیں. پیسوں سے اچھے دوائیاں لائی جا سکتی ہیں، صحت نہیں بھائی. پیسوں سے راحت کے نقشے تو آ سکتے ہیں، راحت اور چیز ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر ڈالو اور چاہو کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت آ جائے، ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لو اور خرچ کرنے پہ آ جاؤ، محبتیں الفتیں اس سے نہیں آتی. واللہ کی عطا ہے، واللہ کا انعام ہے. وہ صرف دین کے ہرے بھرے درخت پہ یہ پھل آیا کرتا ہے بس، اور دنیا میں کہیں نہیں آتا، اور دنیا میں کہیں نہیں آتا. اور اپنے اسلاف کو دیکھ لو، اپنے ماضی پہ دیکھ لو. ہماری آباء و اجداد تھے، ہمیں جن پہ فخر ہے. مدینہ کے کچے گھر ہیں، زندگی کا سامان تو تھوڑا ہے، کھانے کے دسترخوان پہ کبھی کھانا اور کبھی فاقہ ہے، لیکن رشتوں کی قدریں موجود ہیں. گھر کیا ہے؟ جنت ہے. گھر کو چھوڑیے، گلی میں آئیے. یہ سلیمان فارس سے ہے، اور صہیب روم سے ہیں، اور یہ بلال حبشہ سے ہیں. لگتے یوں ہیں جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد. یہاں تو عصبیت ہے، یہاں تو لسانیت ہے، یہاں تو وطنیت ہے، یہاں تو قومیت ہے، یہاں تو تقسیم ہی تقسیم ہے. وہ دولت ہی نہ رہی جس سے یہ قوم ایک ہوا کرتی تھی، یہ امت ایک ہوا کرتی تھی. باہر کیا جانا، ایک باپ کے 5 بیٹے ایک ہو جائے بڑی بات ہے. جن کی زبان ایک، رنگ ایک، ساری نسل ایک، ماں باپ ایک، اولاد ایک نہیں ہے. میاں بیوی زندگی کے 40 سال ایک چھت تلے رہتے ہیں، ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں. میرے عزیزو، دین نہیں ہے، نہیں ہو سکتے ایک، نہیں رہ سکتی محبتیں. یہ تقسیم، یہ ٹوٹ پھوٹ، گھر کی دہلیز سے لے کر پوری قوم اور پوری امت یہ نفرتوں کا شکار. نہ قدری کی ہے نعمت ایمان کی، نہ قدری کی ہے نعمت دین کی، سزا مل رہی ہے. آج امت اس مصیبت کا شکار. تو میرے عزیزو، بڑی دولت ہے دین، قدر کیجئے. اللہ نے بن مانگے دے رکھا ہے، بغیر کچھ لگائے یہ دولت گھر میں ملی ہے، لیکن رہتی نہیں ہے، رہتی نہیں ہے. نہ قدروں کے ہاں یہ دولت رہتی نہیں ہے، نہ قدری کرنے والوں کے ہاں اس کے ثمرات، اس کے میٹھے پھل نہیں ملتے. تو میرے عزیزو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو ماحول دیجئے، ماحول دیجئے جہاں ان کے دلوں میں دین پہ چلنے کا جذبہ، شوق،
رغبت پیدا ہو. یہ بھی تو ضرورت ہے. کھانے کے ضرورت کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, معاش کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, اچھے اسٹیٹس کے لیے کیا کچھ دوڑتے ہیں. تو دین تو میری زندگی ہے, اس کے لیے میرا وقت چاہیے, مجھے فکر چاہیے, اہتمام چاہیے. سب سے آسان طریقہ دینی زندگی کے لیے دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اپنے سے اچھے دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. میرے گھر میں سارے نمازی ہو تو میرے لیے نماز چھوڑنا ہی مشکل ہو جائے گا. ماحول جو ہے سارے بے نمازی اکٹھے ہو جائے, تہجد گزار کے لیے بھی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے. تو اچھا ماحول, اپنے سے اچھوں کی دینداری, اپنے سے اچھوں کے دین کا ماحول میرے بچے بچیوں کو مل جائے, دین جیسی دولت محفوظ ہو جائے, دین جیسی دولت میں ترقی ہونے لگے, دین جیسی دولت کے ثمرات نصیب ہوں. اللہ تعالیٰ بھائی اس نعمت دین کی قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.